حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص کالے سیاہ بال اور سفید لباس پہنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کے سامنے آ کے تشہد کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، روز محشر پر، اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین رکھو۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے مزید سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اللہ کی جب عبادت کرو تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اور پھر اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ اس نے پھر اور مزید سوال کیا، فرمایا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں سوچ سکتے، ایسے تصور نہیں آتا، تو کم از کم یہی اپنے دل میں تصور میں لے آؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے درست کہا ہے۔ پھر مزید سوال کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جب لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی، جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوش اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے، فخر کریں گے، تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر آپ نے وہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اپنے صحابہ سے فرمایا جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام اسے باہر تلاش کرنے کے لیے گئے، لیکن اس کا کوئی سراغ ہی نہ ملا۔ تلاش کافی کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو وہ واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ وہاں پر ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کا دین آپ کو سکھانے آئے تھے۔ یعنی کہ یہ جو باتیں یہ دین کی باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ کر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہارے درمیان میں دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ان کو پکڑ کے رکھے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار فرمایا ہے۔ مورخین نے اس کی کئی ایک مطالب بیان کیے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا، قیامت قریب ہونے والی ہوگی، تو اس کی نشانیوں میں سے کچھ اور بھی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اس وقت والدین کی جو نافرمانی وہ عام ہو جائے گی، اولاد والدین کو ذلیل و خوار کر کے ان سے اس طرح کام لیں گے جس طرح خاوند اپنی بیوی سے لیتا ہے، جیسے ایک نوکر ہو۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمان ہو جائے گی، وہ بھی نافرمانی پہ اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ آپ دیکھ سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اس چیز کو آپ پائیں گے کہ اب اولاد کتنی نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اور بیٹیاں جو ماں سے بڑی محبت کرتی ہیں وہ بھی نافرمانی پہ ہیں۔ اور باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہوں گے جو اس کے اہل ہی نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق، دشت مزاج، انصاف کے تقاضوں سے ناآشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی، فتوحات زیادہ ہونے کے ساتھ جو لونڈیاں ہیں وہ زیادہ آئیں گی، اور جب لونڈیاں زیادہ آئیں گی تو اس وقت انسان جو ہے وہ سوچے گا کہ یہ